بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوسروں کا حق کھانے والا نہ صرف اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات کے بارے میں کافی عرصے پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن پھر بھی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کے بارے میں کافی عرصہ پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن پھر بھی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس قدر خراب ذہنیت کے پیچھے کس کا قصور ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنے والدین کا قصور لگتا تھا۔ دراصل مجھے شروع سے ہی کرکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اور میں نے اپنے ابا کو اس شوق کے بارے میں بتا بھی رکھا تھا۔ ایک بار تو میں نے ایک اکیڈمی میں جا کر ٹیسٹ بھی دیا تھا اور میں پاس بھی ہو گیا تھا، لیکن میرے ابا مجھے کرکٹر نہیں بلکہ ایک مولوی بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑا عامل بنوں، جبکہ مجھے اس سب میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ابا کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، لیکن ابا میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس وقت میں اتنے پیسے نہیں کماتا تھا اور اپنے ابا پر مکمل طور پر انحصار کرتا تھا۔ میرے دماغ تھوڑا سا کام کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ابا نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا یا مجھے جائیداد سے نکال دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے ابا کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی ابا کی بات مان لیتا ہوں، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ساری زمینیں اپنے نام کروا کر اپنا شوق پورا کر لوں گا۔ ابا نے مجھے مدرسے سے بٹھا دیا۔ میں چونکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، میرے مدرسے آنے کے بعد وہ دونوں بالکل اکیلے ہو گئے۔ میں مہینوں بعد ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا، اور پھر میری زندگی میں ایک بہت ہی تلخ دور آیا جو بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی اتنی جلدی تبدیل ہو جائے گی۔ گاؤں کے چودھری کے ساتھ ابا کی بہت بڑی دشمنی تھی، اور وہ کافی عرصے سے ابا کے خون کا پیاسا بھی تھا۔ اسی دشمنی کی وجہ سے میں نے ابا کو کہا تھا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر اتنی دور نہیں جاؤں گا۔ میں گاؤں کے ہی کسی مدرسے میں مولوی سے قرآن حفظ کر لیتا ہوں۔ مگر ابا نے میری بات نہیں مانی اور مجھے کہا کہ میں تمہیں سب سے اچھا مدرسے میں داخل کراؤں گا تاکہ تمہاری اچھی تعلیم و تربیت ہو۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم دونوں میاں بیوی کی فکر بالکل بھی مت کرو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ہمارا اللہ وارث ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گھر سے بھیج دیا۔ اس رات میں بہت زیادہ بے چین تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل بہت شدت سے گھبرا رہا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی میرا دل گھبراتا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی۔ میں اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا کہ سب کچھ خیریت سے ہو۔ لیٹے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مولوی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے حدیث کی تعلیم دیتا تھا۔ وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے زور سے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے میرے سر پر پیار کیا اور مجھے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے۔ اگر انسان پر کسی بھی قسم کی آزمائش آ جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ بعض رشتے انسان کے لیے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں اور ان کے کھو جانے سے انسان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس چیز کے بارے میں ہم سب لوگوں کو ہی پتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ مولوی کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے مولوی کو کہا، مولوی صاحب کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ مولوی نے ایک گہری سانس دی اور کہا، بیٹا حادثہ تو بہت بڑا پیش آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم صبر کا مظاہرہ کرو، تم وہ صبر دکھاؤ۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں خود بخود آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر انہوں نے دوبارہ سے مجھے گلے سے لگایا۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں اس قدر بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔
میں نے بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور مجھے کہنے لگے، اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ تم ان کے جنازے پر نہیں جا سکتے۔ اب کی بار میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ اس سے زیادہ بری خبر سننے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ میں جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ 3 دن گزر چکے ہیں، میرے اماں ابا کا جنازہ ہو چکا تھا۔ جس مولوی نے مجھے خبر سنائی تھی اس مولوی نے مجھے اپنی دسترس میں لے لیا اور اس نے میری پرورش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل اس مولوی کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا اور مولوی کو ہمیشہ سے ہی بیٹوں کا بہت شوق تھا۔ مولوی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا بنا کر رکھے گا اور میری ہر طرح کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ دراصل مولوی کوئی بہت ہی امیر شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک غریب انسان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو زیادہ تر اپنی ماں کے پاس رہتی تھی۔ میں چونکہ مدرسے میں رہتا تھا، میرا بہت کم ہی گھر میں آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مولوی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اپنی اماں ابا کے جنازے پر کیوں نہیں جانے دیا؟ میری بات سن کر مولوی نے گہری سانس لی اور مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں وہاں پر جانے دیتا تو وہ لوگ تمہیں بھی مار دیتے۔ تب مجھے پتا چلا کہ میرے ماں باپ کا قتل کیا گیا تھا اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ہی تھا۔ چونکہ ہم لوگوں کا خاندان ملک سے باہر آباد تھا اور ان لوگوں سے ابا نے ناتا ہی توڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ میں کبھی بھی اپنے چچا لوگوں سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی کبھی انہیں دیکھا تھا۔ جب بھی ابا سے ان کے بارے میں پوچھتا تو ابا مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے تھے اور مجھے یہی کہتے تھے کہ تمہارا کوئی چچا ماما نہیں ہے۔ مجھے اب سب سے زیادہ ان زمینوں کا دکھ تھا جس پر اس چودھری نے قبضہ کر رکھا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ میں اس سے اپنی زمینیں جا کر واپس لوں گا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس چودھری نے نہ صرف جھوٹے کاغذات تیار کروا لیے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے ہیں، اور میرے پاس نہ تو اتنا زیادہ پیسہ ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے کہ میں اس چودھری کا مقابلہ کر سکوں۔ فی الحال میں صرف اور صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں اور وہ کام تمہاری حفاظت کرنا ہے۔ تھوڑی ہی عرصے بعد اچانک ہی مدرسے میں ہلچل ہونے لگی۔ میرا ایک دوست تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں پر چودھری آ گیا تھا۔ وہ میرا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ معاملہ ٹل گیا تھا۔ یہاں کے اساتذہ نے سے بتایا تھا کہ میں کب کا یہاں سے بھاگ کر جا چکا ہوں، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد سب لوگوں نے میری موت کی خبر مشہور کر دی۔ اب میری عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں 18 سال کا ہوا، مولوی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ مولوی کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی مجھے اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی اس کی بیٹی سے کبھی ملا تھا۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتی تھی نقاب میں ہی آتی تھی۔ خیر مجھے بھی اس سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے پیسوں کے علاوہ اور کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پیسوں کی بھوک میرے اندر بچپن سے ہی بہت زیادہ تھی، اور اسی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہی میں ابا سے ضد کرتا تھا کہ میں نے کرکٹر بننا ہے۔ مگر میری بدقسمتی نہ تو میں کرکٹر بن سکا اور نہ ہی میرے ماں باپ زندہ رہ سکے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مولوی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا، اور اس دوران میں نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ہم دونوں کا نکاح ہوا، اور پھر 3 سال بعد مولوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب میں اس کے ساتھ اچھی خاصی پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن میرے اندر جو پیسوں کی بھوک تھی وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پیسے حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر جاتا تھا۔ بعض اوقات تو میں لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا، جھوٹے عمل بھی کرتا تھا۔
میری یہ حرکتیں دیکھ کر میری بیوی بہت ہی پریشان ہوتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ ایسا مت کیا کریں، لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا گناہ ہے، اور پھر انہیں بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ مولوی ہیں، آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، آپ کو اس بارے میں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا۔ اس کی ساری باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ میں نے دین کی تعلیم تو حاصل کر لی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ کبھی بھی میری اس میں دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ ماحول بہت ہی عیاشی بھرا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرا باپ مجھے مولوی تو بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے منہ سے کبھی بھی دین کی بات نہیں سنی تھی۔ اسی وجہ سے ہی میرا کبھی بھی اس طرف دل ہی نہیں لگا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے دل لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں جس چیز کی بھی خواہش کرتا تھا وہ میرے سامنے چلی آتی تھی۔ پیسوں کے زور پر میں پہلے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اب جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پھول جیسی بیٹیوں سے نوازا۔ ان کی پیدائش کے بعد میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں بیٹیوں کو ہمیشہ سے ہی پرایا سمجھتا تھا۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ بھی ٹینشن پیدا ہو گئی کہ اب مجھے ان کی شادیاں کرنی ہوں گی، اور پھر ان کی شادیوں کے لیے جہیز بھی بنانا ہوگا۔ جب پیسے میں نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، ان پیسوں سے میں نے اپنی بیوی کا علاج کروا دیا، کیونکہ وہ ایک دم ہی بیمار ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ سے میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ پیسوں کا لالچ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ہر وقت ہی میرے دماغ میں یہی ٹینشن رہتی تھی کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کر سکوں۔ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے، اور سب کچھ پیسوں کے زور پر ہی ہو سکتا ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اتنا زیادہ پرسکون دیکھتا تھا تو کبھی کبھار مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ میں اسے پوچھتا تھا کہ آخر تم اتنی پرسکون کیسے رہ سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بیٹیوں کی ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جس نے مجھے بیٹیاں دی ہیں وہ ان کی پرورش کرنے کے لیے مجھے ہمت بھی دے گا۔ میری بیوی بالکل بھی لالچی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے دنیاوی چیزوں کا شوق تھا۔ میں جب گاؤں کے امیر لوگوں کو قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا دل بھی للچاتا تھا کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنوں، اور اس بات کا اظہار میں اکثر اپنی بیوی کے سامنے بھی کرتا تھا۔ میری بات سن کر میری بیوی مجھے نصیحت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے سب سے پہلے آپ اس پر شکر ادا کریں۔ ایک بار آپ کی شکر کرنے کی عادت پکی ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے نوازے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں اس کا مذاق بناتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ تم بھی تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر شکر ادا کرتی ہو، لیکن تمہارے پاس تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ وہ سامنے سے مسکرا دیتی اور کہتی کہ میرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، یہ چیز زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، اور یہ چیز سکون ہے۔ میں بعض اوقات جھنجھلا جاتا تھا۔ جیسے جیسے میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں ویسے ویسے میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں پریشان حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ یہ شخص ہمارے گاؤں کا سب سے ہی امیر شخص تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت سے نواز رکھا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے مولوی صاحب؟ آپ کے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا، دراصل مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت فکر ہے۔ ان کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کی شادی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے رشتوں کی بات کر رہے ہیں تو میں اچھا رشتہ لانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا جہیز بنانا پڑے گا۔
اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا۔ یہ شخص بہت زیادہ امیر تھا، لیکن کبھی بھی اس نے کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دی تھی۔ غریبوں کی مدد کرنا تو دور کی بات، یہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آج وہ میرے پاس کیسے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، پیسے جمع کر لیں۔ ویسے بھی آپ جیسے لوگوں کے لیے کون سا یہ مشکل کام ہے۔ میرے پاس 2 بہت اچھے رشتے ہیں، دونوں ہی لڑکے امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کے ساتھ طے کر دیں تو آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی عیاشی بھری زندگی گزاریں گی۔ آپ ایک بار تھوڑا سا خرچہ کریں، آپ کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ واقعی بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر میری بیٹیوں کی شادی امریکہ میں ہو جاتی تو میرے لیے بھی پیسے بھیجتی۔ جو میرے اندر پیسوں کی بھوک تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ بھی ختم ہو جاتی۔ گھر آ کر جب میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو میری بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس شخص سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں بات کرنے کی۔ وہ شخص 1 نمبر کا خبیث انسان ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا ذلیل ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا، خدا کے لیے کبھی تو کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نکال لیا کرو۔ میں جب بھی تم سے کوئی بات کرتا ہوں، تم ہمیشہ ہی آگے سے یہی بکواس کرتی ہو۔ تم آخر سے جانتی ہی کتنا ہو۔ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور لیٹ کر سوچنے لگا کہ آخر کیا کیا جائے جس کے ذریعے میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو جائیں اور میں اپنی بیٹیوں کا جہیز بنانا شروع کر دوں۔ شام کا وقت تھا۔ میں عصر کی جماعت کروا کر گھر واپس آ گیا۔ ابھی میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری بیوی کی ایک دور کی رشتہ دار کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے گھر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے آنے کا مطلب مجھ پر واضح ہو گیا۔ دراصل وہ میری سب سے بڑی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بات سن کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمیں نہ تو جہیز چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی طرح کی کوئی اور چیز چاہیے۔ ہم صرف اور صرف آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میری بیوی بہت زیادہ پرجوش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو ہاں میں جواب دیتی، میں نے اپنی بیوی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کے لیے کہا اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ دن تک جواب دیں گے۔ میری بات سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ وہ تھوڑی سی پریشان نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی یکدم ہی پریشان ہو گئی تھی، مگر فی الحال میرے دماغ میں کوئی اور ہی چیز چل رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ ارے اتنا اچھا رشتہ تھا، ہمیں تو فوراً ہی ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر میں جھنجھلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے غریب انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا جس سے ساری زندگی جوڑ جوڑ کر لگانے کی عادت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ایک بہت ہی امیر خاندان میں جائے اور عیش و عشرت بھری زندگی گزارے۔ نہ صرف وہ خود بھی اچھا کمائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی پیسے بھیجتی رہے تاکہ ہمارا بھی گزارا چلتا رہے۔ میری بات سن کر میری بیوی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر لالچی انسان ہو سکتے ہیں۔ ارے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی شخص اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا اچھا رشتہ ریجیکٹ کر کے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری بڑی بیٹی ابھی اس کمرے میں چلی آئی۔ میں تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پوچھا کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہوگا؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نمی تیر رہی تھی۔
میں اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ یہ نمی کس وجہ سے ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میں اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہا کہ دیکھو، میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں سے دو ٹوک انداز میں بات کر کے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید قدم آگے بڑھاتا، مجھے اپنی بیٹی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اماں ابا ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹی کی بات سن کر میرے قدم وہیں زمین پر ہی جم گئے۔ تب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری بیٹی بھی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر دوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے لالچ دوبارہ سے مجھ پر حاوی ہونے لگی۔ ایک بات کو تو مجھے بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، تو پھر مجھے کما کر دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی امیر گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کروں تاکہ خود بھی اچھا کھائے، اچھا پہنے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اچھا کھلاتی رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ رکھی تھی، اور جہاں تک بیٹیوں کے جہیز بنانے کا سوال تھا، میں نے اس کے لیے بھی ایک منصوبہ سوچ لیا تھا۔ اس کے بعد میں لوگوں کو یہ تعلیم دینے لگا کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ جہیز دینے سے اچھا ہے کہ جہیز کے پیسے مسجد میں چندہ دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے راضی ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پر سارے لوگ ہی میری بات سننے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری باتیں اس قدر اثر رکھتی ہیں۔ پہلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے جہیز کے سارے پیسے میرے حوالے کر دیے اور مجھے کہنے لگا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میری بیٹی کے نصیب بہت اچھے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے تسلی دی کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ تمام پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیے۔ جب میں گھر واپس آیا تو پیسے اپنی بیوی کے حوالے کر دیے۔ وہ پیسے دیکھ کر پہلے تو میری بیوی حیران ہوئی اور پھر وہ صدمے میں چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا یہ وہی پیسے ہیں جو آپ لوگوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مانگتے تھے؟ بیوی کی بات سن کر میں اس سے نظریں چرانے لگا۔ اس نے وہ پیسے میرے ہاتھ میں رکھے اور مجھے کہنے لگی کہ میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے واقعی لوگوں کا پیسہ کھانا ہے تو اسے خود سنبھالنا بھی سیکھیں۔ میں نے اسے دھمکی دی اور اسے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اس عمر میں تم طلاق یافتہ نہ کہلاؤ تو خاموشی سے میری بات مانتی رہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور خاموشی سے وہ پیسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اس بار اسے منانے کے لیے نہیں گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب میرے پاس لاکھوں کے حساب سے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اب تم ان لوگوں سے بات کر لو کہ وہ میرے گھر بارات لے کر چلے آئیں، اور جہاں تک جہیز کا سوال ہے تو تم جہیز کی فکر نہ کرو، میں نے اچھا خاصا تیار کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ تم اچھے خاصے چلاک انسان ہو اور تم کسی نہ کسی طرح سے وہ جہیز تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فکر مت کرو، تم شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ اگلے ہی جمعے تمہارے گھر میں بارات آ جائے گی۔ اتنی جلدی بارات کا سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے اسے کہا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے تیاری کروں گا؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں تیاری کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بس تھوڑے سے پیسے میرے حوالے کر دو، ساری تیاریاں میں خود ہی کر لوں گا۔ میں نے ان پیسوں میں سے کچھ رقم اس شخص کے حوالے کر دی۔ اس شخص نے شادی کا بہت ہی اچھے طریقے سے انتظام کیا۔ بارات کا دن تھا۔ میری دونوں بیٹیاں تیار ہو رہی تھیں۔ بارات آنے میں بھی تھوڑی ہی دیر باقی تھی کہ ایک شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کس سے کر رہے ہو؟ اس شخص کی بات سن کر میں نے اسے دونوں لڑکوں کی تصویریں دکھا دیں۔ اس نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور مجھے کہنے لگا کہ تم اس قدر بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اپنی بیٹیوں پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یوں پہیلیاں نہ بجھواؤ،
مجھ سے دو ٹوک انداز میں بات کرو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لڑکے کوئی اور نہیں بلکہ بہت ہی خبیث انسان تھے جو کہ کلب میں کام کرتے تھے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ باہر کے ملک لے کر جاتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کا انتخاب ان لوگوں نے اس لیے ہی کیا ہے کیونکہ تمہاری بیٹیاں گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ہیں اور ایسی لڑکیوں کی باہر کے ممالک میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ یہ تمہاری بیٹیوں کو اپنے ساتھ وہاں پر لے کر چلے جائیں گے اور پھر ان سے وہی کام کروائیں گے جو طوائف سے کروائے جاتے ہیں۔ میں نے جب اسے گاؤں کے آدمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جو لڑکیوں کا سودا کرواتا ہے۔ یہ جہیز یہ تم سے مانگ رہا ہے، یہ جہیز ان لوگوں کو دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پاس رکھنے کے لیے لے رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات آ گئی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ابھی تک میں نے اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا میں نے اپنے ایک شاگرد کو کال کر کے وہاں پر پولیس بلوا دی اور پھر ان لڑکوں کی حقیقت پولیس کو بتا دی۔ پولیس نہ صرف ان لڑکوں کو پکڑ کر لے گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس شخص کو بھی پکڑ لیا جس نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، دیکھا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، نہ صرف آپ کی بیٹیوں کی بے عزتی ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پائیں گے۔ ہم دونوں کھڑے اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہی لڑکا دوبارہ سے میرے پاس آیا جو تھوڑے ہی عرصہ پہلے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا، چچا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کی بڑی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی بڑی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ میں نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سکون صرف اور صرف حلال میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ جہاں تک میری چھوٹی بیٹی کا سوال تھا تو اس کی بھی 1 سال بعد شادی ہو گئی۔ میرے دونوں ہی داماد بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ اب میرے دل سے لالچ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب سکون نے لالچ کی جگہ لے لی تھی۔